نحمدك الله ونشكر إذ هديتنا للإيمان وأكرمتنا بنعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اس وقت آپ حضرات کے سامنے بد نظری سے بچنے کے طریقے، نظروں کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے، نظروں کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے، کچھ اصول، کچھ ضابطے اور کچھ علاج بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، جب انسان کا دل بد نظری کرنے کا خواہاں ہو، جب انسان کو بد نظری کے اسباب مہیا ہوں، تو اسے چاہیے کہ آنکھوں کا دروازہ بند کر لے۔ جس طریقے سے اللہ نے آنکھوں کی حفاظت کوڑے کرکٹ سے، دھول سے، مٹی سے کرنے کے لیے یہ پلکیں دی ہیں، یہ پلکیں کوڑے کرکٹ کو، دھول اور مٹی کو آنکھوں میں جانے سے روکتی ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے آنکھوں کے اوپر اور نیچے دو پردے دیے ہیں۔ ایک پردہ اوپر سے آتا ہے، ایک پردہ نیچے سے جاتا ہے اور آنکھ بند ہو جاتی ہے، آدمی بد نظری سے بچ سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ اور دوسرا علاج بد نظری سے بچنے کا یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بد نظری کرنے کے لیے دل چاہے، جب بازار میں جائے اور حسیناؤں کا میلہ لگا ہوا ہو، جب عورتیں بن سنور کر اس کے سامنے سے گزر رہی ہوں، جب وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہو، آمنے سامنے سیٹ ہو اور عورت بے پردہ بیٹھی ہوئی ہو، جب آدمی بس میں سفر کر رہا ہو اور آمنے سامنے عورت بیٹھی ہوئی ہو، حسین اور جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہو، تو یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ کی حفاظت، اللہ کے CCTV کیمرے کی نظر میں ہوں۔ جس طریقے سے آج کے دور میں دکانوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے مالوں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو CCTV کیمرے ملیں گے، وہاں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں، آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، تو وہاں جا کر کوئی آدمی چوری نہیں کر سکتا، دکان کا ملازم چوری نہیں کر سکتا، بغیر پیسے لیے کسی کو کوئی چیز نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ہم یہ تصور کریں، بد نظری کرنے والا یا بد نظری کرنے والی یہ تصور کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بد نظری سے بچنا آسان ہے، انسان بد نظری سے بچ جائے۔ تیسرا علاج اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے اور یہ تصور کرے
کہ میری دائیں جانب اور میری بائیں جانب اللہ کے نگراں اور اللہ کے فرشتے مقرر ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، کہ دائیں جانب بیٹھا ہوا نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور بائیں جانب بیٹھا ہوا بدی لکھتا رہتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، دائیں جانب والا لکھ دیتا ہے۔ آدمی روزہ رکھتا ہے، دائیں جانب والا فرشتہ فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ آدمی زنا کرتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ آدمی چوری کرتا ہے، یہ والا فرشتہ فوراً نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ آدمی بدنظری کرتا ہے، یہ فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اور آدمی کا ایک نامہ اعمال، ایک چپ لوڈ ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، جس کو کھولا جائے گا میدان محشر میں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک سب لوگ جمع ہوں گے اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ انسان تو اپنا نامہ اعمال جو تو کرتوت دنیا میں لے کر کے آیا ہے، دیکھ لے تو ان میں تو نے کیا کیا ہے۔ انسان دیکھے گا کہ اس میں تو میری چوری لکھی ہوئی ہے جو میں نے رات کی تنہائیوں میں کی تھی، اس میں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے بدنظری سفر میں کی تھی، اس میں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے جو میں نے رات کی تنہائیوں میں، اندھیروں میں، بستروں کے اندر، موبائلوں میں بدنظری کی تھی، نظروں کا غلط استعمال کیا تھا۔ تو انسان یہ تصور کرے کہ میری ساری برائیاں، میری ساری بدنظریاں، میری ساری چغلیاں، میرے سارے زنا، میرے سارے گناہ تمام مخلوق کے سامنے بیان کیے جائیں گے، کہ جہاں میرے اساتذہ ہوں گے، میرے شاگرد ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک سب لوگ جہاں جمع ہوں گے، تو انسان یہ تصور کرے بد نظری تو کیا اس کا باپ کا بھی خیال ذہن میں نہیں آئے گا۔ چوتھا علاج بد نظری کا، چوتھا بد نظری کا علاج اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچ لے بد نظری کرنے والا کہ بد نظری کی سزا کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بد نظری کی سزا اللہ کل قیامت کے دن بد نظری کرنے والوں کی آنکھوں میں پگھلا ہوا شیشہ گرم گرم ڈالے گا۔ ذرا سوچیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ آج اس دنیا میں اگر ہماری آنکھ میں ذرا سا تنکا گر جاتا ہے، ایک چوٹی گر جاتی ہے، پلک کا بال ٹوٹ کر کے آنکھ کے اندر چلا جاتا ہے، بائک چلاتے ہوئے ایک بھنکا چھوٹا سا بچہ سا کیڑا اگر ہماری آنکھ میں گر جائے، پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے، پورا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو اللہ کیا اس وقت کیا حالت ہوگی ہماری جب پگھلا ہوا شیشہ اللہ بد نظری کرنے والوں کی آنکھوں میں ڈالے گا۔ یہ تصور بد نظری کرنے والوں کو کرنا چاہیے، بد نظری کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ اور پانچواں علاج یہ ہے کہ بد نظری کے جو مفاسد، بد نظری کے جو نقصانات اور بد نظری کی وجہ سے جو بربادیاں اور بد نظری کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو تباہ کاریاں اور بربادیاں، خاندانوں کی جو بے عزتیاں اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو رسوائیاں ہوتی ہیں، انسان ان کا تصور کرے کہ انسان بد نظری کرے گا، بد نظری سے دل میں کھٹک پیدا ہوگی، کھٹک شہوت کو ابھارے گی اور شہوت ارادے کو جنم دے گی۔ جب ارادہ جنم لے گا تو پھر انسان کیا کرے گا؟ یا تو زناکاری کرے گا، متشنی کرے گا، یا کرے گی اور دیگر گناہوں میں ملوث ہوگا، جس سے اس کی جسم کا پورا نظام برباد ہو جائے گا، گھر والوں کی بے عزتیاں ہوں گی، کھانے اور دیوانے ہوں گے، اور
یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ایمان دل سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ تصور انسانوں کو اور بدنظری کرنے والوں کو کرنا چاہیے۔ چھٹا علاج یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ نے جو مجھے یہ آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھیں نیک کاموں میں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے، حرام کاری کے لیے یا حرام کاموں کے استعمال کے لیے یا بدنظری کے لیے یا حرام چیزوں کے دیکھنے کے لیے اللہ نے یہ آنکھیں نہیں دی۔ یہ سوچے ہم بدنظری کرنے والے کہ اگر ہم آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے، اگر ہم ان آنکھوں سے بدنظری کریں گے، ان آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھیں گے یا غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں کو دیکھیں گی، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہماری ان آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، اللہ ہمیں اندھا کر دے، ہمیں پاس کا اور دور کا دکھائی نہ دے۔ یہ ہمیں تصور کرنا چاہیے۔ ہم اپنی آنکھوں کا اگر غلط استعمال کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم کر دے۔ ساتواں علاج بدنظری سے بچنے کا یہ ہے کہ بدنظری کرنے والے اور بدنظری کرنے والی یہ تصور کریں، یہ سوچیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت، سابقین انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہم کس طریقے سے کر سکیں گے؟ اللہ کے دیدار کی درخواست کس طریقے سے کریں گے جب ہم نے اپنی آنکھوں کو حرام دیکھ دیکھ کر کے گندا کر لیا، جب ہم نے اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کر کر کے اپنی آنکھوں کو ناپاک کر لیا، تو ہم اپنی ناپاک آنکھوں، اپنی ان گندی نظروں سے اللہ کے رسول کا دیدار، اللہ کے جمالات اور کمالات، جنت کی نعمتوں کا دیدار اور جنتیوں کا دیدار اور اللہ کے پچھلے انبیاء علیہ السلام کا دیدار، ان کی زیارت کس طریقے سے کر سکیں گے؟ یہ تصور ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی بد نظری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ نظروں کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔